welcome to نئی راہیں. آج فرائیڈے ہے. نیوز شمیوز موسٹ شمیوز the news, and we are very excited to have on the set with us senior journalist and analyst Mujibur Rahman Shami Saab, chief editor Roznama Pakistan. We also have with us Imtiaz Alam Saab, senior journalist, analyst and of course one and only of SAFMA. And we have in Islamabad studio Ali Dayan Hassan, senior analyst from the Human Rights Watch. Assalamu alaikum all and sundry. ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے بیٹھے ہیں. علی عباس زیدی ہیں, حسن جہانگیر ہیں اور کاظم شاہ ہیں. اور علی عباس زیدی از آلسو دا پریزیڈنٹ آف دا پاکستان یوتھ الائنس. آج جو پہلی خبر ہے, جو ظاہری بات ہے, وی وانٹ ٹو ڈسکس بیکاز اٹس ریئلی شیکن آئی تھنک پاکستان ٹو دا کور, اس جب 28 مئی کو ٹیررسٹ اٹیک. اب میں احمدی کیا بلا سکتے ہیں اس کو, یو کانٹ کال اٹ عبادت گاہ, ورزش خانہ, ریکریشنل سینٹر. احمدی کا مندر جہاں وہ شاید بھجن گا رہے تھے, وہ اٹیک ہوا. کیا اس کو واٹ از دا کریکٹ ٹرمینالوجی ٹو یوز اوور ہیئر؟ میرا خیال امتیاز عالم صاحب اس میں بڑے مشتہد ہیں, وہ بتائیں گے آپ کو. امتیاز عالم صاحب کریکٹ ٹرمینالوجی کریکٹ. آپ نے بڑی نظیبہ بات کی ہے کہ آپ نے کہا کہ ورزش سینٹر ہے, جم ہے, بھجن گاتے ہیں. یہ بات کی ان کی عبادت گاہ ہے, اور ہر مذہب کے اور فیض کے لوگ, عبادت گاہ, جی فیض کے لوگ جو ہے جو وہ کہتے ہیں اپنی عبادت گاہ کو, کوئی ٹیمپل کہتا ہے, کوئی چرچ کہتا ہے, کوئی مسجد کہتا ہے, تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کو کہیں کہ وہ بھجن گانے کی جگہ ہے یا وہ مسجد نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں عبادت گاہ میں ہی بھجن گاتے ہیں. اگر اصل بات کیا ہوئی ہے دیکھیے, لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ واٹ از پاکستان میں I can apparently call them according to legally I can call it anything except a mosque. دیکھیں ورشپ پلیس ہے نا, عبادت کی جگہ ہے. دیکھیں ہمارے یہاں ایک آرڈیننس آیا تھا 84 میں, اور وہ پھر اپ ہولڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے بھی. اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہماری ٹرمینالوجی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. یعنی ہم کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی لیکن وہ وہاں ورزش تو نہیں کر رہے, بھجن تو نہیں گا رہے. درست ہے, اس کا نام اچھا, میں آپ سے صرف ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی ایز اے اسٹوڈنٹ کہ وہاں پہ وہ کرتے کیا ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, ہاں جی. آرڈیننس کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں نماز کا ذکر نہیں کر سکتے ان کے لیے. نماز کا ذکر نہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ آرڈیننس ضیاء الحق نے جاری کیا تھا, اور اسی ضیاء الحق کی 8ویں ترمیم کو عدلیہ نے بھی اس کو سینکٹیفائی کیا تھا, اس پہ مہر لگائی تھی, اس آرڈیننس پہ بھی لگائی تھی. اور یہ بڑا بیڈ لا ہے. اس میں آپ مداخلت کر رہے ہیں کسی کے عقیدے کے اندر, بلیفس کے اندر, اور اپنے آئین کے تحت ہی آپ نہیں کر سکتے. آپ نے منارٹیز کو تحفظ دیا ہے. آپ نے کل ہی صدر پاکستان نے کنونشن آن پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس سائن کیا ہے, جو یو این کا چارٹر ہے. آپ نے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا ہوا ہے, اور آپ کو تمام قوانین بدلنے پڑیں گے اس کے حساب سے جو لگا نہیں کھاتے اس ڈیکلیریشن کے ساتھ. ہم آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ احمدیز کو ایک سنی یا دوسرے فرقوں کے لوگ کہ ہم انہیں نہیں مانتے, اپنے میں سے نہیں مانتے, مسلمان نہیں, آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کہیں کہ آپ نہیں مانتے انہیں, لیکن انہیں حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا احمدی کہیں یا اپنی مسجد کو مسجد کہیں یا جو بھی کہنا چاہیں. لیکن وہ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت وہ اپنی مسجد کو مسجد, اپنے کلمے کو کلمہ, اپنی نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے. اس پہ ان کے خلاف کیس ہو جاتے ہیں, وہ گرفتار ہو جاتے ہیں, اور لوگ جا کے کیس داخل کرتے ہیں, اور عدالتوں میں کیس چلتے ہیں. شامی صاحب آپ مجھے بہتر گائیڈ کر سکیں گے اس حوالے سے کہ اس طرح کسی ایسے انسان کو جو نہتا ہو, مطلب نہتا ہو کہ اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہے, بزرگ, بچے اور معصوم سویلینز کو مارنا, کیا یہ غیر اسلامی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نادیہ, اور کیا وہ لوگ ان کو ہم مطلب کیا کہیں گے؟ ایک بات تو یہ ان کو آرڈیننس 84 کا ہے, وہ کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, اس نے اپ ہولڈ کر لیا. یا تو اسے سپریم کورٹ ختم کرے یا پھر پارلیمنٹ ختم کرے, کیونکہ یہ بات تو اصولی طور پر درست ہے کہ جب آپ نے کسی کو اقلیت مان لیا تو اس کے پھر جو حقوق ہیں وہ اقلیت کے طور پر, یعنی آپ ہندو ہیں, مسیحی ہیں, سکھ ہیں, دوسرے لوگ ہیں, وہ جو اپنا کام کر سکتے ہیں, اس لیے ان کو بھی وہی آزادی ملنی چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن آپ سے بھی عرض کروں گا کہ جہاں تک تعلق ہے کسی شخص کے مارنے کا, تو قرآن کا تو اس بارے میں بالکل واضح موقف ہے. قرآن نے کہا جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا, ایک انسان کو, یعنی کہا مسلمان کو, ایک انسان کو,
اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو جن کا ایمان، یہ میں بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ جن کا ایمان، جن کی بلیف، جن کی سوچ یہی ہے کہ معصوم لوگوں کو ہم نے قتل کرنا ہے، جن کے ہاتھ میں اسلحے نہیں ہیں، جن میں عورتیں، بچے اور بزرگ شامل ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کیا ہم مسلمان پہچانتے ہیں؟ آپ مسلمان پہچانتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہم مسلمان اور غیر مسلمان کی لڑائی تو ایک اپنی جگہ ہے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے پنڈی میں، راول پنڈی میں جو مسجد تھی اس پہ حملہ ہوا اور نمازی جو ہے اسی طریقے سے مارے گئے جس طرح یہ ہمارے گئے. اس سے پہلے امام بارگاہوں پہ حملے ہو چکے ہیں. یہ سنی تحریک تھی، اس کے ہاں حملہ ہوا، یہاں مون مارکیٹ پہ حملہ ہوا، بچے اور عورتیں ماری گئی. یہ دہشت گردی کی ایک واردات ہے. I would like to clarify something from your position. کیا دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے؟ دیکھیے میں ایک اس میں بڑی بحث لمبی ہو جائے گی، مسلمان ہے نہیں ہے. ہم کسی کے آپ کے خیال میں آپ کا پرسنل اوپینین، آپ نے صرف پرسنل اوپینین جاننا بات یہ کہ اس میں بڑی لمبی بحث ہے کہ ایک شخص اگر دہشت گردی کرتا ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اس کی سزا مقرر ہے. جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا مقرر ہے. قانون کو اسے پکڑنا چاہیے اور اس کی سزا دینی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اب ہم اس بحث میں جائیں گے تو پھر یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. دیکھیے اس میں جو ہے دہشت گرد کا تعلق نہ کسی دین سے ہے نہ انسانیت سے، وہ انسانیت سے باہر ہے. ابھی ہم نے پاکستان نے سائن کیا ہے کنونشن اگینسٹ ٹارچر. تشدد کا استعمال خواہ ریاست کرے، خواہ آئی ایس آئی کرے، خواہ انٹیلیجنس ایجنسیز کرے، خواہ پولیس کرے، خواہ کوئی وارلارڈ کرے، خواہ جہادی کرے، خواہ کوئی اور کرے، وہ سب کا سب غیر قانونی، غیر انسانی ہے. اور دوسری بات ہے کہ کسی بھی گروپ کو اور فرد کو، مسلمان کو، کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی اسلام، کوئی فتویٰ یہ حق نہیں دیتا کہ میں اٹھوں آپ کو کہوں کہ یہ آپ تو اسلام کے پیمانے پورے نہیں اترتے، میں آپ کو مار دوں، یا میں اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے لوگ ہسپتالوں میں، یہ جو ہسپتال میں کارروائی ہوئی ہے، کون سا اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ وہ مولوی صاحب نے آئے نا ہمارے سامنے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اس اسلام کی بحث نہ بنائیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ہماری ترقی کے دشمن ہیں، ہماری ویلیوز کے دشمن ہیں، اور ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. کوئی مولوی اسلام کے نام پہ اس کی تعریف اور توصیف کرے گا، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں یہ پروگرام میں بیٹھ کر. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا ریفرنس دے رہا ہے، کیا دلیل دے رہا ہے. بنیادی طور پر اس کے لیے کوئی نہ اسلام میں گنجائش ہونی چاہیے، نہ قانون میں اور نہ آئین میں، اور نہ ہے. اور یہ لوگ اسلام کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں. یہ اسلام کے نام پہ اسٹگما بن گئے ہیں، یہ مس یوز کر رہے ہیں. اور یہ جس طرح کے رسائل سامنے آئے ہیں، جس طرح کی یہ آیا ہے کہ لوگوں کو قتل میں مجبور کرو اٹھا کر، جیسے آپ دیکھیے جو ہسپتال میں واقعہ ہوا، یہ جو ایک اور آپ چیز دیکھیے کہ احمد جی کو کیوں نشانہ بنایا. یہ درست کی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پہلے مساجد پہ بہت عرصے سے گرا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں پہلے وہ شیعہ کو مارتے ہیں، پھر ان کے جنازے کو اٹیک کرتے ہیں، پھر لوگ جو زخمیوں کے اسپتال میں جاتے تھے وہاں جا کے حملہ کرتے تھے، پھر جو قبرستان میں جب بریت کے جا رہے تھے. یہ ہو رہا ہے کئی سالوں سے ڈیرہ اسماعیل خان میں. لاہور میں پہلی دفعہ ہوا ہے تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ لوگ اتنے ظالم اور اتنے بے دل ہیں لوگ اور اتنے سنگ دل ہیں لوگ.